صاحب الزمان عليك السلام أقبل إلينا عجل يا إمام. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ ذی المن والإحسان وذی العز والسلطان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على نبي الإنس والجان أم الإمكان وأبي الأكوان، رحمة على الخلق من الرحمن، وعلى آله الذين هم خلفاء الرب المنان، لا سيما بقية الله الذي هو صاحب الزمان، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى آخر الزمان. أما بعد، فقد قال الرحمن في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم، مرج البحرين يلتقيان. شہادت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ان دروس کا اہتمام کیا گیا ہے، اور اس گفتگو کا عنوان ہے علم جناب سیدہ سلام اللہ علیہا. جس آیہ مبارکہ کو آپ کی خدمت میں پیش کیا، سورہ مبارکہ رحمان کی 19ویں آیت ہے، جس میں رب العزت ارشاد فرماتا ہے: مرج البحرین یلتقیان. رب نے دو سمندروں کو ملا دیا. اس آیت کے ذیل میں کثرت سے احادیث ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اس آیت میں دو سمندروں سے مراد امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور شہزادی کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. اور ظاہر ہے وقت مختصر ہے، لہٰذا میں ان روایات کی تفصیل میں نہیں جاتا، اور یہاں سے آگے گفتگو کو بڑھاتا ہوں کہ اس آیت میں رب جناب امیر اور جناب سیدہ کی شان بیان فرما رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان دو سمندروں کو ملا دیا. یہ بات واضح ہے، اور اس پر بھی اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں روایت موجود ہے کہ جناب فاطمہ زہرا کی ہمسری اس کائنات میں اگر کوئی کر سکتا تھا تو وہ صرف اور صرف خانہ زاد خدا علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے. ان کی ہستی کے علاوہ آدم سے لے کر قیامت تک کوئی شخص ایسا نہ تھا جو فاطمہ زہرا کے ہم پلہ اور ان کے کفو ہو سکے. اب یقیناً مولا امیر جب جناب سیدہ کے ہم پلہ اور کفو ہیں تو بہت سے اعتبارات سے اور بہت سی جہات سے ان دو ہستیوں میں ہمسری ہے، جس کے نتیجے میں ان دو ہستیوں کو رب نے ملایا. اور جس جہت کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں آج کی گفتگو میں، وہ یہی جہت ہے جو آج کا موضوع بھی ہے، اور وہ ہے ان دونوں ہستیوں کا علم. اور اس آیت کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شیخ صدوق نے اپنی کتاب خصال میں اس آیت کے ذیل میں چھٹے امام سے ایک حدیث نقل کی ہے، جس میں چھٹے مولا یہ بیان کرنے کے بعد کہ یہ آیت مولا امیر اور جناب سیدہ کے بارے میں گفتگو کر رہی ہے، چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں: علی و فاطمہ بحران من العلم عمیقان. جناب امیر اور جناب سیدہ کو رب جو دو سمندر کہہ رہا ہے، تو یہ کس چیز کے سمندر ہیں؟ یہ دونوں علم کے بہت ہی گہرے سمندر ہیں. یعنی علم کے معاملے میں بھی جناب سیدہ کی ہمسری اگر کوئی کر سکتا تھا اولین و آخرین میں، تو وہ علی ابن ابی طالب کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا تھا. اور اس گفتگو کو میں آگے بڑھا کر مختصر وقت ہے، جلد از جلد اسے اختتام تک پہنچانا ہے. کیا علم تھا علی مرتضیٰ علیہ السلام کا کہ جس کے بعد وہ جناب فاطمہ کے علم کی برابری کر سکتے تھے اور وہ فاطمہ زہرا کے ہمسر اور کف بن سکتے تھے علم کے اعتبار سے؟ اور جناب سیدہ کا کیا علم تھا جو کہ مولا امیر کے علم کے مرتبے کے ساتھ میچ کرتا تھا؟ دو روایتیں، ایک جناب امیر کے حوالے سے، ایک جناب سیدہ کے حوالے سے، گفتگو تمام.
کتاب بصائر الدرجات سے یہ روایت منقول ہے۔ چھٹے مولا اپنے صحابی سے سوال کرتے ہیں، ایو شیء تقول الشیعۃ فی عیسیٰ و موسیٰ و امیر المؤمنین، ہمارے ماننے والے جناب موسیٰ و جناب عیسیٰ اور میرے جد جناب امیر المومنین کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس طرح موازنہ کرتے ہیں۔ راوی نے کہا کہ ان موسیٰ و عیسیٰ افضل من امیر المؤمنین، وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ و عیسیٰ جناب امیر سے زیادہ فضیلت رکھتے تھے۔ اب میرے مولا نے پلٹ کر سوال کیا، ایزعمون ان امیر المؤمنین قد علم ما علم رسول اللہ، کیا وہ لوگ یہ مانتے ہیں کہ مولا امیر ہر وہ چیز جانتے تھے جو ختمی مرتبت جانتے تھے؟ راوی نے جواب دیا، نعم، وہ اس بات کو بالکل تسلیم کرتے ہیں، ولیکن لا یقدمون علی اولی العزم من الرسل احدا، لیکن انبیاء میں سے جو اولو العزم انبیاء ہیں ان پر کسی کو بھی وہ فضیلت نہیں دیتے، اولو العزم انبیاء سے زیادہ فضیلت کسی کے لیے قائل نہیں ہے۔ مولا نے سوال کیا راوی سے، اپنے چاہنے والے سے، فخاصمہم بکتاب اللہ، تو تم کتاب خدا سے ان کے ساتھ گفتگو کرو، مناظرہ کرو، انہیں قائل کرو کہ ہمارے جد امیر المومنین افضل ہے۔ راوی نے پلٹ کے سوال کیا، فی ای موضع منہ اخاصمہم، میں کتاب خدا کی کس حصے سے یہ دلیل پیش کروں کہ جناب امیر موسیٰ و عیسیٰ سے افضل ہے؟ اب میرے مولا جواب سکھلا رہے ہیں، قال اللہ تبارک و تعالی لموسیٰ، انہیں کہو کہ رب نے موسیٰ کے بارے میں یہ فرمایا، وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہم نے جو موسیٰ کو الواح دیں کوہ طور پہ بلا کے، تو ہر شے میں سے کچھ اس میں لکھ دیا، ہر شے نہیں لکھی۔ فَعَلِمْنَا أَنَّهُ لَمْ يَكْتُبْ لِمُوسَى كُلَّ شَيْءٍ، یہ آیت مولا راوی کو سکھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ آیت بتا رہی ہے کہ خدا نے موسیٰ کے لیے ہر چیز نہیں لکھی، الواح میں کچھ چیزیں لکھی۔ اور یہ موسیٰ کا معاملہ، وقال اللہ تبارک و تعالی لعیسیٰ، عیسیٰ کے بارے میں رب نے فرمایا، وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، کہ عیسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ جس چیز میں تم اختلاف رکھتے ہو اس میں سے بعض میں تمہیں بتا دوں گا، یعنی عیسیٰ بھی کل کو نہیں جانتے۔ لیکن قال اللہ تعالی علی محمد، جب خدا نے ختمی مرتبت کے بارے میں گفتگو فرمائی اور ان سے خطاب کیا تو ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء، اے محمد مصطفیٰ آپ کو ہم ان سب پر گواہ بنا کر پیش کریں گے، ونزلنا علیک الکتاب، اور آپ پر ہم نے وہ کتاب نازل کی ہے کہ تبیانا لکل شیء، جس میں ہر شے کا بیان ہے۔ اور جب یہ بات پہلے ہی لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ جو علم ختمی مرتبت کے پاس تھا وہ تمام کا تمام علم ختمی مرتبت مولا امیر کو سکھا کر گئے، تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مولا امیر بھی ہر شے کا علم رکھتے ہیں، جبکہ موسیٰ و عیسیٰ بعض اشیاء کا علم رکھتے تھے، لذا مولا امیر علم میں موسیٰ و عیسیٰ سے بھی برتر ہیں۔ اب یہ بات واضح ہوگی کہ کیوں کوئی نبی بھی فاطمہ زہرا کی ہمسری نہیں کر سکتا۔ موسیٰ و عیسیٰ علم میں علی سے کمتر ہے، فاطمہ زہرا کی ہمسری علی کے علم کے علاوہ کسی کے علم میں یہ مجال نہیں ہے کہ وہ فاطمہ زہرا کی ہمسری کر سکے۔ اور کیا علم ہے فاطمہ زہرا کا جس کی ہمسری کرنے کی طاقت انبیاء میں نہیں ہے؟ اب جو میں حوالہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے اہل سنت کے ایک مفسر جناب آلوسی، ان کی تفسیر ہے تفسیر آلوسی، اس میں وہ یہ بات لکھتے ہیں، جب جناب مریم سے مربوط آیت آتی ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ کی وطہر کی وصطفیٰ کی علی نساء العالمین، خدا نے آپ کو چن لیا ہے اور پاکیزہ کر دیا ہے اور تمام عالمین کی خواتین پر آپ کو برتری دے دی ہے، تو وہاں جناب آلوسی لکھتے ہیں کہ جناب مریم اپنے زمانے کی خواتین پر برتر تھی، نہ کہ پوری کائنات کی خواتین پر۔ اور پھر شان جناب سیدہ لکھتے ہیں کہ ان فاطمہ افضل النساء المتقدمات والمتاخرات، فاطمہ زہرا گزشتہ و آئندہ تمام خواتین سے برتر ہے۔ اور پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں، میں علم جناب سیدہ تک گفتگو کو لانا چاہ رہا ہوں، ومن ہنا یعلم افضلیتها علی عائشہ، اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ جناب فاطمہ حتیٰ جناب عائشہ پر بھی فضیلت رکھتی ہیں۔ اور پھر وہ خود یہ نقل کرتے ہیں کہ جنہوں نے اس بات کا انکار کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ختمی مرتبت نے عائشہ کے جناب عائشہ کے علم کے بارے میں یہ حدیث کہہ رکھی ہے ان کے نقل کے مطابق، خذوا ثلثی دینکم عن الحمیراء، کہ اپنے دین کا 2/3 عائشہ سے لیجئے، اتنا علم رکھتی تھیں۔ اور جناب فاطمہ کے بارے میں ایسا نہ فرمایا تو کوئی
کہنے والے، بعض کہنے والے، بلکہ انہوں نے لفظ استعمال کیے کثیر، بہت سے کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ علم عائشہ علم جناب سیدہ سے برتر تھا۔ تو خود آلوسی صاحب یہ لکھتے ہیں کہ ختمی مرتبت جانتے تھے کہ ان کی زندگی کے بعد جناب سیدہ زیادہ دیر مسلمانوں کے درمیان موجود نہیں رہیں گی، اسی لیے نہیں فرمایا کہ فاطمہ سے دین نہ لینا۔ اور پھر لکھتے ہیں وَلَوْ عَلِمَ، اگر وہ جانتے، ان کے علم میں یہ ہوتا کہ فاطمہ نے ایک طویل مدت تک زندہ رہنا ہے اور لوگ ان کے علم سے استفادہ کر سکیں گے، تو لَرُبَمَا قال، وہ یہ نہ کہہ دے کہ 2/3 دین فاطمہ سے لینا، بلکہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں یہ کہتے نظر آتے خُذُوا كُلَّ دِينِكُمْ عَنِ الزہرا، دیکھو پورا کا پورا دین فاطمہ زہرا سے لینا۔ یہ ہے علم فاطمہ زہرا کہ مخالفین جو جناب سیدہ کے اس مرتبے کے قائل نہیں جس مرتبے کے ہم قائل ہیں، وہ یہ اقرار کرتے ہیں کہ کل دین کا علم فاطمہ زہرا کے پاس ہے، جس طرح تبیاناً لکل شیء مولا کائنات کے پاس ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے کہ جس کے بعد رب کی آیت نازل ہوتی ہے مرج البحرین یلتقیان، اور میرے چھٹے مولا فرماتے ہیں کہ علم کے 2 گہرے سمندر تھے جنہیں رب کی مشیت نے ایک دوسرے سے ملا دیا۔ والحمد للہ مولانا رب العالمین، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واحشرنا معہم۔